ہوشیارپور سے 15-20 میل دور شاہکوٹ نامی ایک قصبہ ہے۔ ان دنوں اس کی آبادی 2-2.5 ہزار افراد کے لگ بھگ تھی۔ قصبے کے نواح میں ایک بہت کھلا میدان تھا جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی باوردی، ایک خستحال تالاب، اب چند برجیاں اور بہت سا چاڑ چنکار باقی تھا۔ لوگ رات کے وقت عموماً اس طرف جانے سے کتراتے تھے کیونکہ وہ پکی جگہ تھی، اور سادہ لو دیہاتیوں کے نزدیک پکی جگہیں اکثر بھوتوں چڑیلوں کا مسکن ہوتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، تھانے میں کہیں بھی دھوپ نہیں آتی تھی۔ صبح سویرے عملے کے افراد دھوپ سینکنے کے لیے چھت پر چڑھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ تھانے کی چھت کمزور تھی، اس لیے بلال شاہ کا خوب مذاق بنتا۔ وہ چھت پر آ جاتا تو سبھی خیر خیریت کی دعائیں مانگنے لگتے۔ ایسا ہی فرزندری کا خیال تھا کہ بلال شاہ چھت گرا کر ہی دم لے گا۔ اس روز بھی بلال شاہ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو ایک سپاہی فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بس جی میں تو چلا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سپاہی دبلا پتلا تھا۔ بلال شاہ نے بھی فوراً چوٹ کی، تم زندہ ہی کہو جو مرو گے۔ سپاہی گھسیانا سا ہو گیا۔ ایسا ہی فرزند نے اس کی حمایت میں بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اسے چپ ہونا پڑا۔ 2 افراد تیز قدموں سے تھانے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک ہدھیڑ عمر شخص عطا محمد کو میں بھی جانتا تھا۔ قصبے میں اس نے آٹا پیسنے کی چکی لگا رکھی تھی۔ آٹے کی طرح وہ خود بھی سرخ و سفید اور اجلا اجلا سا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں ایک گاؤں کا حکیم اور دوسرا مقامی اسکول کا ماسٹر تھا۔ یقیناً وہ اپنی کوئی بھیتا لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ میں نے ان تینوں کو اوپر بلا لیا۔ عطا محمد کا چہرہ غصے اور پریشانی کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، اس خبیث نے میری بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جان کے لالے پڑ گئے بیچاری کو، پتہ نہیں بچتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ بس اسے ہتکڑی لگائیں جی۔ میں نے پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ عطا محمد نے جو جواب دیا اس سے میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ شاید یہ لڑکی سے زیادتی وغیرہ کی کوئی بات ہے۔ عطا محمد نے کہا، میں فقیرے کی بات کر رہا ہوں جی۔ اس بدبخت نے میری جمیلہ کو پتہ نہیں کون سی بوٹی دے دی ہے۔ اسے دورے پر دورہ پڑ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے۔ حکیم جی نہ ہوتے تو وہ رات کو ہی دم توڑ گئی ہوتی۔ عطا محمد بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے قصبے کے حکیم خدا بخش سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے حکیم جی؟ خدا بخش بولا، جمیلہ عطا محمد کی بیٹی کا نام ہے، 18-20 سال عمر ہے اس کی۔ کل شام وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے گئی۔ پاس ہی مکئی اور گماد کے کھیت تھے۔ لڑکیوں نے گھڑے بڑھے اور کچھ دیر سوتانے کے لیے کھیتوں کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ جمیلہ کمر سیدھی کرنے کے لیے گھاس پر لیٹ گئی، وہیں اسے پیٹ پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کیڑے نے اس کو کاٹا تھا۔ بہرحال گھر آ کر لڑکی درد سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ عطا محمد نے فقیرے کو بلا بھیجا۔ اس خبیث نے پتہ نہیں کیا کھلایا کہ آدھی رات سے لڑکی کی حالت ہی نہیں سنبھل رہی۔ میں نے پیٹ صاف کر کے دوائیاں دی ہیں، اگر 1-2 گھنٹے تک افاقہ نہ ہوا تو پھر مریضہ کو ہوشیارپور لے جانا پڑے گا۔ حکیم خدا بخش سند یافتہ حکیم تھا، ہاتھ میں شفا بھی تھی اور ارد گرد کے علاقے میں اس کی عزت بھی کی جاتی تھی۔ وہ جو کچھ مریضہ کے بارے میں کہہ رہا تھا اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جہاں تک فقیرے کا تعلق تھا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک 24-25 سالہ نیم پاگل سا شخص تھا، داڑھی بھری ہوئی، بال الجھے ہوئے، کندھوں پر ایک میلا سا کھیسرے تھا۔ وہ اکثر ہی قصبے کے نواحی میدان میں گھومتا ہوا نظر آتا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہے اور کئی بیماریوں کا تسلی بخش علاج کر سکتا ہے۔ 2-2.5 ماہ پہلے کسان کی بچی کو بھی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ فقیرے نے زخم چوس کر زہر نکال دیا۔ اس دن سے لوگ اس کی بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ فقیرہ سانپ بچھو کا زہر نکال سکتا ہے۔ فقیرے کے بارے میں لوگوں کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ وہ ہوشیارپور کی ایک نواحی آبادی کی کٹری رام سنگھ کا رہنے والا ہے اور کچھ عرصہ پہلے اس کا باپ مر گیا ہے۔ پھر بیوی اس سے جھگڑا کر کے میکے چلی گئی۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا، اس نے آورہ گردی اختیار کر لی اور فقیرے محمد جٹ سے فقیرہ بن کر گاؤں گاؤں کی خاک چھاننے لگا۔ اور اب وہ پچھلے 4-5 مہینے سے شاہکوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی اسے کئی بار باوردی کے ارد گرد گھومتے دیکھا یا پھر ویرانے تالاب کے کنارے
خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے عطا محمد سے پوچھا کہ اس وقت فقیرہ ہے کہاں؟ وہ بولا شمشان گھاٹ کے پاس ملو سنگھ کا ڈیرا ہے، وہ رات کو وہیں سوتا تھا، صبح سویرے ہم نے پتہ کیا ہے وہ وہاں سے غائب ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈر کر بھاگ گیا ہے اور قصبے کے آس پاس کہیں چھپا ہوا ہے۔ ثانیدار صاحب، میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مہربانی اور حکیم جی کی کوششوں سے اس کا سخت وقت ٹل گیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، مگر میرے دل پر جو چوٹ لگی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ دھوکے باز پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے وہ، ایسے شخص کو تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ عطا محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے منہ میں حکیم خدا بخش کی زبان بول رہی ہے۔ یقیناً خدا بخش ہی عطا محمد کو بھڑکا کر یہاں پر لایا تھا، ورنہ عام طور پر دیہاتی ایسے معاملوں میں پولیس تک نہیں پہنچتے۔ خدا بخش اس قصبے کا واحد معالج تھا اور ظاہر ہے وہ فقیرے کو اپنا رقیب بھی خیال کرتا ہوگا۔ اب جب کہ فقیرے سے غلط کام بھی ہو گیا تھا تو خدا بخش نے اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور عطا محمد کو آگے لگا کر تھانے لے آیا تھا۔ ایک تھانے دار کو اسے تمام ہتھ کنڈوں سے واقف ہونا پڑتا ہے، ورنہ لوگ اسے چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ میں نے عطا محمد کو سمجھایا کہ پہلی غلطی اس نے خود کی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی تھی ایک نیم حکیم بلکہ نیم پاگل شخص سے بیٹی کا علاج کروانے کی۔ بہرحال وہ ایسا کر ہی چکا ہے تو اب ذرا تحمل سے کام لے۔ ہم فقیرے کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈے۔ فقیرے کا بیان آنے کے بعد ہی طے ہوگا کہ یہ کیس قابل دست اندازی پولیس ہے بھی یا نہیں۔ حکیم خدا بخش اور ماسٹر نذیر نے ایک دو نکتے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے جوابی نکتے اٹھا کر ان کا منہ بند کروا دیا۔ عطا محمد کی بھی تسلی دی اور ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ بعد ازاں میں نے ایسا ہی فرزند علی سے کہا کہ وہ ملاقہ سنگھ کے ڈیرے پر جائے اور پتہ کرے کہ فقیر واقعی غائب ہے یا کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ ایسا ہی نے 1.5 گھنٹے بعد آ کر بتایا کہ فقیر واقعی غائب ہے۔ اس نے کہا ملوکہ سنگھ نے اپنے ڈیرے پر اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دے رکھا ہے۔ کمرے میں فقیرے کا پھٹا پرانا بستر بھی پڑا ہے، لیکن کپڑے جوتے اور دوسرا سامان نہیں ہے وہاں۔ لگتا ہے وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے۔ ملوکہ سنگھ کہتا ہے کہ رات 9-10 بجے کے قریب فقیر بہت گھبرایا ہوا ڈیرے پر آیا تھا اور اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ رات پچھلے پہر ایک نوکر نے دیکھا تو کمرے کا دروازہ چوکھٹ کھلا ہوا تھا اور فقیرہ اندر موجود نہیں تھا۔ لڑکی کی جان بچ گئی تھی۔ یوں یہ کیس زیادہ اہم نہیں رہا، ممکن تھا 4-5 ہفتے میں فقیرے کا نام بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس معاملے کو پھر سے دلچسپ بنا دیا۔ جس دلچسپی پیدا کرنے کا سہرا بلال شاہ کے سر جاتا تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ جوش میں تمتماتا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ اس کی مونچھوں پر لسی کا جھاگ بھی نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا خان صاحب فقیرے کا پتہ چلا لیا ہے میں نے، یہ اطلاع تو واقعی دھماکہ خیز تھی۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ملوکہ ہی کے ڈیرے پر ہے، اس نے چھپا رکھا ہے اسے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پتہ نہیں چلایا ہے میں نے، پورا کھرا ناپا ہے عطا محمد کی بیٹی کا۔ عطا محمد کی بیٹی؟ اس کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ اسی کا تو ذکر ہے جی سارا۔ بلال شاہ نے گول گول آنکھیں گھمائیں۔ وہ آج صبح منہ اندھیرے خود چل کر گئی ہے فقیرے کے پاس۔ ٹھہریے جی، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میں نے رات کدو گوشت کھا کر اوپر سے گرم دودھ پی لیا تھا، پھر میرا سسر آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا باداموں والا گڑ بھی کھا لیا۔ تازہ گڑ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا گرم ہوتا ہے۔ صبح سویرے مجھے کھیتوں میں جانا پڑ گیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کدو گوشت سے شروع ہونے والی بات عطا محمد کی بیٹی جمیلہ پر ختم ہوگی۔ جو ہی میں مغلوں والی گلی سے نکلا ہوں، سامنے جمیلہ نظر آئی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے اسے سرخ چادر سے پہچانا۔ پورے قصبے میں صرف اسی کے پاس ایسی چادر ہے۔ وہ تیزی سے ملوکہ سنگھ کے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے شک ہو گیا، میں بھی سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شریفے کی ہٹی کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک ملوکہ سنگھ کے ڈیرے پر جاتا ہے، دوسرا شمشان گھاٹ کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر جمیلہ ذرا ٹھٹکی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور بڑی تیزی سے ڈیرے کے احاطے میں چلی گئی۔ ڈیرے کے اندر اور برآمدے میں سب سو رہے تھے۔ وہ گلی والی دیوار کے ساتھ چلتی چلتی پچھواڑے میں آ گئی۔
میں نے بھی ہمت کی اور اس کے ساتھ پچھواڑے میں آ گیا۔ یہاں ایک بھوسے والی کوٹری کے سامنے پہنچ کر جمیلہ نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور کوئی لالٹین پکڑے نظر آیا۔ میں فوراً پہچان گیا، یہ فقیرہ تھا۔ جمیلہ اندر چلی گئی اور دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہاں پر کھڑا رہا، پھر ڈیرے سے باہر آ گیا۔ گلی کے سرے پر کھڑا ہو کر میں جمیلہ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے واپس گھر چلی گئی۔ میں نے وہاں سے موڑ کاٹا اور سیدھا آپ کے پاس یہاں پر آ گیا ہوں۔ ابھی تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہے میں نے کہا ناشتے کو مارو گولی۔ تمہاری اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ فقیرہ اس وقت ملوکے کے ڈیرے پر ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بلال شاہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اسی وقت عملے کے 3 آدمی ساتھ لیے اور ملوکہ سنگھ کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلال شاہ کی اطلاع بالکل درست تھی۔ ملوکہ سنگھ کے ڈیرے پر پچھواڑے کی ایک کوٹری سے فقیرہ برآمد ہو گیا۔ لگتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے نہیں نہایا۔ لباس کا بھی برا حال تھا۔ اس نے گرفتاری کے وقت زیادہ مزاحمت نہیں کی، بس اتنا ہی کہا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں پکڑتے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم اسے تھانے لے آئے۔ ملوکہ سنگھ کو بھی تھانے طلب کر لیا گیا۔ ملوکہ 25-26 برس کا شوقین مزاج زمیندار تھا۔ قصبے کے بڑے چودھری سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ تھانے میں اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ وہ بڑے اطمینان سے تھانے چلا آیا اور اس نے آتے کے ساتھ ہی اعتراف کر لیا کہ فقیرہ اس کے ڈیرے پر تھا۔ وہ کہنے لگا سچی بات ہے تھانے دار صاحب، مجھے اس بندے سے ہمدردی ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا روگ لگائے بیٹھا ہے، ویسے نیت کا برا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے اس نے عطا محمد کی بیٹی کو کوئی نقصان والی دوا دے دی ہو، مگر جان بوجھ کر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو کسی سے دوا کے پیسے بھی نہیں لیتا، کوئی زبردستی دے جائے تو اور بات ہے۔ 15-20 دن پہلے جب اسے پتہ چلا کہ اس کی دوا سے جمیلہ کی حالت خراب ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائے، تو فقیرے کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ وہ آدھی رات کو خاموشی سے میرا ڈیرا چھوڑ گیا۔ 2 ہفتے تک پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہا۔ 4 دن پہلے میرے ایک نوکر نذیر محمد نے اسے وڈھا والا پیر کے عرس میں دیکھا۔ اسے سخت بخار تھا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑا تھا۔ نذیر محمد عرس سے واپس آیا تو اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ میں شاہ کوٹ سے باہر گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ اسے آج آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، مگر آپ نے تو پہلے ہی پکڑ لیا۔ ملوکہ سنگھ نے اپنی جھوٹی سچی صفائی پیش کر دی۔ میرے لیے سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر فقیرہ صرف 4 روز پہلے ڈیرے پر آیا ہے تو، اور ملوکہ سنگھ کے خاص نوکروں کے سوا کسی کو اس کی واپسی کا بھی نہیں پتہ، تو پھر جمیلہ کو کیسے پتہ چل گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی؟ میں نے ملوکہ سنگھ سے پوچھا، فقیرے اور جمیلے میں کیا چکر ہے؟ میرے اچانک سوال نے ملوکہ سنگھ کو بھونکلا کر رکھ دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس چکر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بہرحال اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ کس چکر کی بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ڈیرے پر جمیلہ اور فریقے کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے جی، ملوکہ سنگھ نے کہا۔ فقیرہ تو دور درویش بندہ ہے اور جمیلہ بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ چند ضروری سوالات کرنے کے بعد میں نے ملوکہ سنگھ کو واپس بھیج دیا اور فقیرے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سر جھکا میرے سامنے کرسی پر آ بیٹھا اور خاموشی سے میں اس کی سطح کو گھونڈنے لگا۔ قصبے میں وہ نیم پاگل مشہور تھا، مگر مجھے اس میں پاگل یا نیم پاگلوں والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ہاں، کچھ کھویا کھویا ضرور نظر آتا تھا وہ۔ میں نے اسے پہلا سوال یہی پوچھا کہ جمیلہ سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ یہ سوال سن کر چونک اٹھے گا، مگر اس نے اطمینان سے میرا سوال سنا اور بولا کوئی رشتہ نہیں ہے جی۔ اس کے ساتھ اس کا سر کچھ اور جھک گیا۔ میں نے کہا صرف 2 گھنٹے پہلے وہ ڈیرے پر تمہارے ساتھ بند کمرے میں تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ خود آئی تھی اور زبردستی اندر گھس بیٹھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایسی حرکتیں کرتی رہی ہے۔ مثلاً اور کیا حرکت کی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں۔ یہ کیڑے والا ڈھونگ بھی تو اسی نے رچایا تھا اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ میں نے کہا فقیرے پہلیاں مت بھجواؤ، جو بھی بات ہے سیدھے سادے الفاظ میں بتا دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا تم سے، بلکہ اگر تمہیں
کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا. بولو کیا چکر ہے یہ اور کتنی دیر سے چلا ہوا ہے؟ فقیرہ کچھ دیر تو گہری سوچ میں ڈوبا رہا. معلوم نہیں اداکاری کر رہا تھا یا واقعی کسی الجھن کے شکار میں تھا. آخر اس نے زبان کا تالا کھولتے ہوئے کہا, یہ لڑکی 3-4 ماہ سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈتی اور واہیاتی بات کرنے سے بھی باز نہیں آتی. اس انکشاف کے بعد فقیرے نے جو تفصیل بتائی اس سے منزلہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں. فقیرہ جس قدر دامن بچانے کی کوشش کرتا تھا, جمیلہ اتنا ہی اس کے آگے پیچھے لگی رہتی. وہ جانتی تھی کہ فقیرہ پرانی بارہ دری تالاب کے آس پاس گھومتا رہتا ہے. اس نے وہاں آنے جانے کے لیے مٹی کھودنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا. تالاب کے ارد گرد کی مٹی بہت چکنی تھی اور دیواروں کو لیپنے میں استعمال ہو سکتی تھی. وہ 1-2 سہیلیوں کے ساتھ اکثر وہاں کھودنے پہنچ جاتی. اس کی کئی سہیلیوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جمیلہ جڑی بوٹیوں والے فقیرے کے چکر میں ہے. 3 ہفتے پہلے یہ کیڑے کے کاٹنے کا ڈرامہ بھی جمیلہ نے فقیرے کے لیے ہی کیا تھا. اس نے کسی نوکیلی شے سے پیٹ پر زخم لگایا اور پھر واویلا کرنے لگی. اس کا شوق مقصد یہی تھا کہ زہر چوسنے کے لیے فقیرے کو بلایا جائے گا اور وہ اس کے پیٹ کا زہر نکال لے گا. لیکن فقیرے سے یہ بے شرمی کا کام نہ ہو سکا. وہ جانتا تھا کہ جمیلہ فراڈ کر رہی ہے. وہ صاف کنی کترا گیا. جب جمیلہ کے باپ نے زیادہ مجبور کیا تو اس نے کھلانے والی دوا دے دی اسے اور جان چھڑا کر وہاں سے چلا آیا. میں نے فقیرے سے پوچھا, تم جانتے نہیں تھے کہ اس دوا کا کیا اثر ہوتا اگر وہ مر جاتی تو؟ وہ بولا, میں تو خود حیران ہوں. وہ دوا ایسی نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان پہنچتا. ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت کسی اور وجہ سے بگڑی ہو. میرے پہنچنے سے پہلے گھر والوں نے اپنے طور پر بھی اس کا علاج کیا تھا. میں نے پوچھا, کون سی دوا دی تھی تم نے اسے؟ اس نے کپڑے کے ایک جھولے میں سے سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی. اس میں گلقند جیسی کوئی دوائی تھی. میں نے یہ بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی. اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. میں نے اس کا جھولا دیکھا. جھولے میں چند سوکھی ہوئی جڑی بوٹیاں اور 3-4 شکستہ بوتلیں تھیں. میں نے یہ جھولا بھی اپنے قبضے میں کر لیا. تم نے کہیں سے حکمت سیکھی تھی؟ میں نے پوچھا. جی ہاں, ہوشیارپور میں ایک استاد تھا میرا, فقیرے نے مختصر جواب دیا. میں نے پوچھا, جمیلہ آج تم سے ملنے کیوں آ گئی تھی؟ من موجی لڑکی ہے جی, فقیرے نے کہا. کب کیا کرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرا تو خیال تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی, لیکن آج صبح سویرے اس نے پھر دروازہ آ کر کھٹکھٹایا. اندر آ کر رونے لگی, کہنے لگی کہ میں اسے معاف کر دوں. اس کی وجہ سے وہ بہت پریشانی اٹھائی ہے میں نے. اس نے اقرار کیا کہ یہ کیڑے کے کاٹنے کا اس نے صرف ڈھونگ رچایا تھا. پھر تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کیا کہنا تھا جی, یہی کہا کہ میں نے اسے معاف کیا. میرے خدا نے بھی معاف کیا اور وہ اب اپنا چلن ٹھیک کر لی. اس میں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میں نے پوچھا, تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم شادی شدہ اور ہوشیارپور میں تمہاری بیوی بچے بھی ہیں؟ اس سوال پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا. اس کے ماضی کے بارے میں جب تک کوئی سوال پوچھتا وہ اسی طرح گمسم ہو جاتا. مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ فقیرہ اپنے بارے میں بہت کچھ چھپا رہا ہے. میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے واپس بھیج دیا تو وہ ایک بار پھر غائب ہو جائے گا. میں نے اسے لاک اپ میں بند کر دیا اور بلال شاہ کو ہوشیارپور بھیجا کہ وہ وہاں سے مرکزی تھانے کے رجسٹرار ہدایت شاہ کو بلا لائے. ہدایت شاہ صاحب علاقے کے سب سے زیادہ پولیس ملازم تھے. بارش آدمی تھے. ملازمت کے علاوہ حکمت بھی کرتے تھے اور ہوشیارپور میں ان کا ایک مطلب بھی تھا جہاں وہ باقاعدگی سے بیٹھتے تھے. وہ بلال شاہ کے ساتھ ہی شاہ کوٹ چلے آئے. رات ہو چکی تھی. میں نے انہیں کھانا وغیرہ کھلایا, پھر فقیرے کا جھولا ان کے سامنے کھول دیا. وہ یہ جڑی بوٹیاں اور بوتلیں وغیرہ دیکھ کر حیران ہوئی. میں نے پوچھا, شاہ جی یہ کیا کچھ ہے؟ وہ بڑی غور سے دیکھتے رہے. بوتلیں کھول کر دوائیوں کو چکھا, سونگھا, خشک پتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور آخر میں بولے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ بیکار ہے. صرف ایک بوٹی ہے جس کے پانی سے زخم دھوتے ہیں. اس بوٹی میں نہ جانے کیا کچھ ملا کر یہ گلکنسی بنا دی گئی ہے. میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. شاہ صاحب نے اس کی دوا کی طرف اشارہ کیا جو فقیرے نے جمیلہ کو کھلائی تھی اور پوچھا, اگر یہ دوا کسی کو کھلا دی جائے تو؟ وہ بولے, کوئی پاگل ہی ایسا کرے گا یا پھر مریض کا دشمن ہوگا. میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا اور وہ فقیرے کو حوالات میں سے نکال کر لے آیا. فقیرے نے میری میز پر اپنے جھولے کا سامان کھلا پڑا دیکھا اور حکیم نما شخص پر نظر پڑی تو وہ بری طرح بھوکلا گیا. میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا.
وہ لرزتا کانپتا بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہے یہ سب فقیر ہے؟ حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ دوا زہر کی طرح ہے، تم نے یہ دوا کیوں کھلائی عطا محمد کی لڑکی کو؟ وہ منمنایا، میرا تجربہ اتنا نہیں ہے جی، میں نے کبھی خود کو حکیم نہیں کہا، اگر کوئی مجبور کر کے مجھ سے یہ دوا لے لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، اور یہ سب کیا کھٹا کر رکھا ہے تم نے؟ اگر یہ جڑی بوٹیاں ہیں تو پھر گائے بھینسوں کو کھلانے کی کیا شے ہوتی ہوگی؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم میں کون بے وقوف حکیم یا سنیاسی کہتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فقیرے سے چند ایک سوالات پوچھے۔ وہ کسی کا بھی ٹھیک سے جواب نہ دے سکا، نہ ہی وہ ہوشیار پور کے اس حکیم کا نام بتا سکا جسے وہ اپنا استاد بتاتا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنس گیا۔ جب میں نے اس پر آنکھیں نکالی اور چترول کی دھمکی دی تو وہ مان گیا کہ وہ حکیم وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی جڑی بوٹیوں کی الف بے کا اسے پتہ ہے۔ اس نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جمیلہ کو غلط دوا دینے میں اس کی بری نیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ در حقیقت وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس دوا کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، اگر حکیم نہیں ہو تو اور کون ہو، اور یہاں کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ ایک بار پھر گمسم ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ میں اسے لے کر علیحدہ کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں ایک بار پھر تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے چھپانے کی کچھ کوشش نہ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور میرا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، دوسری صورت میں ہم دونوں ہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ کچھ دیر تو اپنی پیشانی مسلتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا ہے جو قانون کے خلاف ہو، میرا گھر بار اور کاروبار ختم ہو چکا ہے، کوئی کام کاج ہے نہیں، اس لیے اکیلا پھرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ میری نگاہوں میں مشکوک ہو چکا تھا اور جب تک وہ زبان نہ کھولتا میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے اندر جمی ہوئی خاموشی برف کی پگھلانے میں مجھے دیر تو نہیں لگی، لیکن ناکامی بھی نہیں ہوئی۔ بالآخر پے در پہ سوالوں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر سچ آ گیا جسے وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے درخواست کی کہ جو وہ بات بتانے لگا ہے وہ میرے اور اس کے درمیان رہے۔ میں نے اوپری دل سے وعدہ کر لیا اور کہا، اگر اس بات کو چھپانا مناسب ہوا تو میں ضرور چھپا لوں گا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں ہوشیار پور کی قریبی آبادی کٹری رام سنگھ کا رہنے والا ہوں جناب۔ میرے والد کا نام اللہ جوایا تھا، لوگ انہیں میاں جی کہتے تھے۔ میاں جی جوانی میں کپڑے کا کام کرتے تھے۔ ہوشیار پور میں ان کی سب سے کپڑے کی مشہور دکان تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے پیسہ بھی کافی کمایا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 40-45 سال کی عمر میں وہ ہوشیار پور والی دکان ختم کر کے کٹری رام سنگھ میں آ گئے اور یہاں ایک چھوٹے سے بازار میں چھوٹی سی دکان کھول لی۔ کاروبار چھوٹا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے صرف 2 ہی تھے۔ بڑا بیٹا پیدائشی گونگا تھا اور چھوٹا یعنی میں بالکل ہی الگ طبیعت کا مالک تھا۔ میرا دل کبھی بھی کاروبار میں نہیں لگا، نہ ہی بچپن میں اور نہ ہی بڑے ہو کر۔ میں نے ہوشیار پور سے میٹرک کا امتحان دے دیا، اس میں فیل ہو گیا، پھر فرنیچر بنانے کا کام سیکھ لیا اور امرتسر چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصہ گھوم پھر کر کام کرتا رہا، پھر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اسی دوران میری بھی شادی کر دی گئی۔ میرے والد کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں بھی ان کا بہت عزت احترام کرتا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور تھی کہ میرے والد نے اپنی جمع پونجی کہیں چھپا رکھی ہے۔ اس زمانے میں اکثر دیہاتی اپنی بچتیں اسی طرح دبا دیا کرتے تھے۔ میری یہ خالہ کا کہنا تھا کہ سن 22 میں میاں جی کے پاس سونے کی بہت سی اشرفیاں اور چاندی کے روپے تھے، اس کے علاوہ گنوں کی شکل میں بھی بڑی رقم تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے تانبے کی ایک بڑی نان میں رکھ کر گندم کے بھڑولے میں چھپا دیا تھا اور بعد میں یہ انہوں نے نان بھی کہیں پر دبا دی تھی۔ خاندان میں اکثر ہی لوگوں کا خیال تھا کہ میاں جی نے مجھے اپنی جمع پونجی کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے، لیکن یہ اندازہ غلط تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے پوچھا تو میاں جی کی باتوں سے پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے 15-20 برس پہلے اپنی جمع پونجی کہیں چھپا دی تھی۔ وہ بولے، تمہارے سوا میرا اور کون ہے، گھبراؤ نہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اور پھر ایک روز
باتوں باتوں میں انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ رقم انہوں نے میرے نانا کے ساتھ مل کر دبائی تھی۔ اشرفی اور چاندیوں کے سکوں سے بھری ہوئی نان لے کر وہ میرے نانا کے گھر شاہ کوٹ آئے، اور یہاں گھر کے پچھواڑے درختوں کے جھنڈ میں انہوں نے اسے دبا دیا۔ وہ بولے، اس بقرعید پر تمہیں اپنے ساتھ شاہ کوٹ لے کر جاؤں گا، ہم وہ نان وہاں سے اکھاڑ کر لے آئیں گے۔ میاں جی بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، جیسے انہیں پورا بھروسہ ہو کہ نان اب بھی وہیں موجود ہوگی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پچھلے 15 برسوں میں وہ کم از کم 3 یا 4 مرتبہ شاہ کوٹ جا کر اس نان کو دیکھ چکے ہیں، اور میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر وہاں سے کچھ گھنے اور اشرفیاں بھی نکال کر لائے تھے۔ انہوں نے نان سے نکالی ہوئی 2 اشرفیاں بھی مجھے دکھائیں۔ میں بہت خوش تھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن بقرعید سے 2.5-3 ماہ پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، بلکہ میری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ میاں جی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی صحت بہت ہی زیادہ اچھی تھی، کسی کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک وہ منہ موڑ جائیں گے۔ انہیں اچانک ہی دمے کی شکایت پیدا ہوئی، رات کو دوا کھا کر سو گئے۔ رمضان کے دن تھے۔ سحری کے وقت میری بیوی انہیں جگانے گئی تو وہ دروازے کے پاس بے سود پڑے تھے۔ 2-3 گھنٹے پہلے ان کی جان نکل چکی تھی۔ والد کی موت کا صدمہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ کئی ہفتے تک مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا، پھر آہستہ آہستہ دل ٹھکانے پر آنے لگا، لیکن ابھی ایک اور قیامت مجھ پر گزرنا تھی۔ چند ہفتے بعد میری بیوی کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ جو بہت ہی گمسم رہتی تھی اب تو بالکل ہی چپ لگا بیٹھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر کے کام کاج میں اسے کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ ایک بات کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جائے، ابھی اسے پوری زندگی گزارنی ہے، لیکن اس پر تو جیسے کسی نے جادو ٹونا کروا دیا۔ میں جتنا سمجھاتا وہ اتنا ہی بگڑتی چلی جاتی۔ ایک روز میں نے اسے پیٹ ڈالا، وہ خاموشی سے مار کھاتی رہی، اور اگلے روز مجھ سے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے میکے چلی گئی۔ میری اکلوتی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اس عورت نے مجھے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہم لگا ہوا ہے کہ اسے کوئی بیماری لگ چکی ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ مجھ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میری مار پیٹ تو بہانہ بن گئی۔ یہ بہانہ نہ بنتا تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ کئی بیماریاں چھوت کی ہوتی ہیں، جیسے ٹی بی وغیرہ۔ کیا پتہ اسے بھی کوئی روگ لگ گیا ہو، یا پھر اسے وہم ہو گیا ہے کہ اسے روگ ہے۔ وہ بڑی ہی نیک اور گرہستن عورت ہے۔ یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کاروبار تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب گھر بھی باقی نہیں رہا۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پونجی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میرا نانا کوئی 12 برس پہلے فوت ہو گیا تھا۔ 2-2.5 سال بعد اس کے بال بچے بھی شاہ کوٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری زمین سیم اور کلر کا شکار ہو چکی تھی۔ کھیتیاں برباد ہو گئی تھیں، ایک دانہ نہیں اگتا تھا یہاں۔ شاید آپ جانتے ہی ہوں کہ 12 وردی سے آگے جہاں کھلا میدان ہے وہاں آبادی ہوتی تھی۔ اب وہاں چار چنکار کے سوا اور کچھ نہیں، بس بنیادوں کے نشان ہی باقی رہ گئے۔ میں نے نانا کے مکان کا پتہ تو چلا لیا، مگر نان والی جگہ تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب کو صاف صاف ہی بتا دوں گا۔ میں نے وہیں سے بارادری کے اندر ایک جگہ کدال اور کھراپا وغیرہ بھی چھپا رکھا ہے۔ جن جن جگہوں پر مجھے کچھ شک تھا کھدائی کر چکا ہوں، مگر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فقیر محمد جٹ اور فقیرے کی رودات کافی دلچسپ اور اثر انگیز تھی۔ مجھے اس رودات کی چھاپ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، اگر تمہارا بیان درست مان لیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کا کیا چکر ہے؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا، دوائی لینے کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں، باقی باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے لگانی۔ مجھے فقیرے کا نام دے دیا گیا۔ کوئی مجھے حکیم کہنے لگا تو کوئی سنیاسی، اور کسی نے کہا کہ میں کیڑے کے کاٹنے کا بھی زبردست علاج جانتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے ایک بچی کا زہر بھی نکالا تھا؟ وہ بولا، بس اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے سنیاسی مشہور کر دیا، حالانکہ وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ بچی پگڈنڈی پر گری اور تڑپ رہی تھی۔ وہ میری ہی بچی کی ہم عمر تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی رانو یاد آ گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ تازے زخم کو چوس لیا جائے تو زہر کا بہت ہی تھوڑا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بچی کے زخم پاؤں پر منہ رکھ کر اپنا زخم چوس لیا۔ بس جناب، اتنی سی ہی بات ہے۔
فقیرے سے میری گفتگو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، اور وہ واقعی تانبے کے اس برتن یعنی ناند کی تلاش میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اس کا خیال یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی پر کسی نے تعویذ کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے اور اپنے آپ میں گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح باپ کی جمع پونجی اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی بیمار بیوی کا روحانی اور جسمانی علاج کروائے اور اپنا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد کرے۔ فقیرہ دیکھنے میں ایک صحت مند اور پرکشش مرد تھا۔ ایسے مرد ناراض بیویوں کو منانے کی بجائے نئے سیرے باندھنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن فقیرے نے اپنی شکل کے حیات کے لیے دنیا اندھیر کر رکھی تھی، کاروبار تباہ کر لیا اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اس کا وہ بیان بھی صحیح ہے جو اس نے جمیلہ کے بارے میں دیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست نکلا، یہ جمیلہ ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ہر اچھے برے طریقے سے اسے اپنے قریب کرنے کی فکر میں تھی۔ فقیرے کی خواہش تھی کہ تانبے کے برتن کی بات ہم دونوں کے درمیانی رہے۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ زمین کے اندر سے ملنے والی قیمتی اشیاء میں سرکار کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ روپے میں سے 10-11 آنے سرکار کو چلے جاتے ہیں اور صرف 5 آنے ہی نکالنے والے کو ملتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب برآمد ہونے والی دولت کا کوئی ولی وارث نہ ہو۔ یہ اشرفیاں اور گہنے تو اس کے باپ نے ورثے کے طور پر چھوڑے ہیں، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگوں نے حفاظت کی غرض سے اپنی پونجیاں دبا رکھی ہیں۔ ان پر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اسے میری بات سمجھ آئی یا نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا کہ وہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میں نے اسے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد نے ناند کی جگہ کے بارے میں کچھ لکھ رکھا ہو یا کسی ہمراہ شخص کو کچھ بتا رکھا ہو۔ وہ بولا، میں نے اپنی سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے جی، لکھنے کی تو اتنی عادت ہی نہیں تھی، بڑے بڑے لمبے حساب زبانی کر لیا کرتے تھے۔ شروع میں وہ تھوک کا کام بھی کرتے تھے، لوگ ان سے ادھار بھی لے جاتے، وہ ادھار کا حساب کتاب بھی زبانی یاد رکھتے۔ بڑی زبردست یادداشت تھی ان کی، جہاں تک کسی کو بتانے کی بات ہے کہ میرے نانا کے علاوہ انہیں کسی پر بھروسہ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے میری والدہ کو بھی بتا دیا ہو، لیکن وہ بھی 8-10 برس پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ ایک روز صبح سویرے میں فقیرے کو ساتھ لے کر بارہ دری کے والے میدان میں چلا گیا۔ کئی روز کی بارش کے بعد دھوپ نکلی تھی اور بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ کھنڈر تالاب میں پانی پر کائی جمی ہوئی تھی۔ تالاب کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر 2 مریل سی بلیاں بھی گھوم رہی تھیں۔ قریبی کیکر کے ایک ٹنڈمنڈ درخت پر بے شمار دھجیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دور دراز دیہات کے سادہ لوگوں کا خاص اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی منت مانتے ہیں اور اس منت کے نام پر رنگین کپڑے کی ایک دھجی درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ اس دھجیوں والے درخت سے 40-50 گز دور زمین پر ان مکانوں کے آثار موجود تھے جو 15-16 برس پہلے پائے جاتے تھے۔ 2 فٹ اونچی اور 2 گز لمبی ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر فقیرے نے بتایا کہ یہ اس کے نانا کا مکان تھا۔ مکان کے پچھواڑے کثرت سے جھاڑ چنکار نظر آیا اور دور ایک ٹوٹی پھوٹی برچی پر ایک گدھ اداس سا بیٹھا تھا، جیسے بیتے دنوں کے خاموش ماتم میں مصروف ہو۔ فقیرے نے انگلی کے اشارے پر ایک خط کھینچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ جی اس پر برچی سے لے کر اس جھاڑی تک اور وہاں سے اس دیوار تک یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ ناند موجود ہونی چاہیے۔ پھر وہ گھوم پھر کر مجھے وہ چند جگہیں دکھانے لگا جہاں اس نے اپنے طور پر کھدائی کی تھی۔ یہ 2-3 فٹ قطر کے 5 گڑھے تھے۔ انہیں کھودنے کے بعد برابر بھر کر دیا تھا۔ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی تھیں ان سے مٹی بیٹھ گئی۔ 1-2 گھڑوں کے آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے موقع میں ہلکا اچھی طرح جائزہ لیا۔ فقیرے نے جس رقبے کی نشاندہی کی تھی وہ کم از کم 1 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس پورے ایکڑ میں گہرائی میں دبا ہوا تانبے کا برتن ڈھونڈ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فقیرہ تنہا شاید 1.5-2 سال بھی لگا رہتا تو کامیابی حاصل نہ کر پاتا۔ میں نے فقیرے سے پوچھا، تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں کھدائی ہونا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بولا، میاں جی سے جو میری بات ہوئی تھی اس کے مطابق ناند درختوں کے جھنڈ میں دبائی گئی تھی۔ اب درخت تو زیادہ تر کٹ چکے ہیں یا پھر گر چکے ہیں، بس ان کی جڑیں ہی موجود ہیں۔ میں نے گھوم پھر کر کوئی 2 درجن ایسی جگہ ڈھونڈی ہیں جہاں نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں درخت تھے۔ ان جگہوں پر گہرائی تک کھودا جائے تو ضرور کھوج لگ سکتا ہے۔ اگلے روز میں نے اپنے ایسا ہی فرزند علی کو بلایا
اور ساری بات سمجھانے کے بعد اس نے تمہیں یہ کام لگایا کہ وہ 10-15 مزدوروں کا انتظام کرے اور 12 دری کے ارد گرد جہاں فقیرہ کا کہنا ہے زمین کھودی جائے۔ ایسائی نے بڑی ہوشیاری سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ قصبے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ کھدائی کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کوئی مسروقہ سامان برآمد کروانے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر کسی آلۂ قتل کی تلاش میں ہے۔ یہ فی سبیل اللہ تو کام نہیں کر رہے تھے۔ انہیں روز دہاڑی دینا پڑتی تھی اور یہ میں اپنے پلے سے دے رہا تھا۔ اگر فقینے کی نان مل جاتی تو یہ خرچہ نکل سکتا تھا اور مجھے اس خرچے کے علاوہ کوئی لالچ بھی نہیں تھا، لیکن اگر سب کچھ ٹائیں فش ہو جاتا تو یہ سارا ہی بوجھ میری جیب پر پڑنا تھا۔ فقیرے نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کنگلا ہے، لہٰذا عقل مندی یہی تھی کہ میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤں جتنا میری برداشت میں ہے۔ چوتھے روز شام کو میں نے اپنی حلال کی کمائی سے 15 مزدوروں کو دہاڑی دینے کے بعد کہا کہ بھائی بس اب تم لوگ چھٹی فرماؤ، اپنا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے آدھے مزدوروں نے کہا کہ وہ ایک آدھ مزید کھدائی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں دہاڑی نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر برتن مل جائے تو وہ خوشی سے جو چاہیں دے دیں۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ ایسا ہی فرزند علی کو میں نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ کسی مزدور کو خدائی کا اصل مقصد نہیں بتائے گا، لیکن یہاں وہ سب کے سب آگاہ تھے۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ بلال شاہ کا کیا دھرا ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہا تھا اور جب سے کھدائی شروع ہوئی تھی وہ 12 دری میں بیٹھا رہتا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو کہنے لگا، خان صاحب آپ خواہ گھبرا رہے ہیں، جہاں اتنی محنت کی ہے تھوڑی اور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا لیکن تمہیں ڈھنڈوارا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہر ایرا غیرہ کدال پکڑ کر یہاں چلا آئے گا۔ وہ بولا لیکن ہمیں کیا فرق پڑے گا جناب، آدھی سے زیادہ جگہ تو کھود ہی ڈالی ہے ہم نے، باقی جو رہ گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وضو سا بھی نکل جائے گا اور پھر جو لوگ مرضی کرتے پھریں، جگہ ہی کھودیں گے نا، کھودتے رہے، ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے یہاں کھیتی باڑی شروع ہو جائے۔ وہ کہا مار کر ہنسنے لگا، اس کی منطق ہی ایسی نرالی تھی۔ میں نے کہا تم زیادہ ارسطو بننے کی کوشش نہ کرو، ایک تو غلطی کرتے ہو اوپر سے دلیلیں بھی جھاڑتے ہو۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، خان صاحب نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور، آپ کے بھرجائے کا خواب کبھی جھوٹا نہیں نکلتا۔ میں نے بہت دفعہ آزما کر دیکھا ہے۔ 1.5-2 مہینے پہلے وہ کہہ رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے زمین کے اندر سے سونے چاندی سے بھری ہوئی 11 دیگیں نکلی ہیں، ان دیگوں پر کالے ناگ کا ایک ناگ پہرا دے رہا ہے۔ میں جھاڑو مار مار کر اس ناگ کو بکھاتی ہوں اور وہ دیگیں نکال کر باہر لے آتی ہوں۔ خان صاحب کیا پتا میں اس خواب کو حقیقت میں تعبیر منی ہوں، جی چاہے ایک چھابڑ ماروں شاہ جی کے سر پر لیکن کچھ بھی تھا وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ ہر معاملے میں پنگے مت لیا کریں ورنہ کسی دن سچ مچ جھگڑا ہو جائے گا آپ سے۔ وہ بولا لیکن آپ کی بھرجائے کا خواب تو، گولی مارو خواب کو۔ میں نے اس کی بات کاٹی، خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے اور اکثر یہ تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ 11 دیگیں 11 عدد بچے، ان میں سے 10 عدد تو وہ تمہیں دے ہی چکی ہے، ایک آدھ مٹی میں دوا ہوگا وہ بھی جلدی باہر آ جائے گا، پھر ان خزینیوں کے درمیان بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیا کرنا۔ اور وہ جو کالا ناگ ہے نا، میرے خیال میں تمہارا سسر تھا، وہ درمیان میں سے ہٹائے تو دیگیں تمہیں مل رہی ہیں۔ بلال شاہ برے برے منہ بنا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فرزند علی آ گیا اور اسے چپ ہونا پڑا۔ اگلے روز 6-7 مزدوروں نے ایسائی اور بلال شاہ کی زیر نگرانی اپنی کھدائی جاری رکھی۔ اسی شام کے وقت ایک کانسٹیبل بھاگا بھاگا تانے آیا، کہنے لگا جناب آپ کو ایسائی صاحب بلا رہے ہیں، وہاں تالاب کے پاس سے کچھ ملا ہے۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ سولہنی موقع پر پہنچا۔ تالاب سے تقریباً 50 گز دور ٹنڈ منڈ درختوں کے پاس مجمع لگا تھا۔ مزدور کے علاوہ بلال شاہ، فرزند علی اور امنے کے کچھ افراد بھی بڑے ہی غور سے کسی شے کا معائنہ کر رہے تھے۔ عام لوگوں کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی ورنہ شاید پورا ہی قصبہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے پہنچنے پر مزدور بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک درخت کی جڑ کے پاس 4-5 فٹ کا گھڑا نظر آ رہا تھا۔ گھڑا تقریباً 5 فٹ گہرا تھا۔ مٹی کے اندر سے ایک بوسیدہ موم جامے کا کوما بھی باہر نکلا اور اس کے علاوہ ایک لوہے کا سریا نما ٹکڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ٹکڑے کے ایک سرے پر لکڑی کا دستہ تھا۔ ایسا ہی فرزند علی نے ایک زنگ آلود کھرپی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے جناب، اس دستے کا دوسرا حصہ یہ ہے۔
میں نے دونوں ٹکڑے جوڑ کر دیکھے۔ یہ دودھ فروشوں کے استعمال میں ہونے والی ایک لمبی سی کھرپی تھی۔ اس پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے مومی جامے کو بھی غور سے دیکھا۔ اسے دہرا کیا گیا تھا اور غالباً اس پر کوئی دیسی یا ولایتی کیمیکل بھی لگا ہوا تھا۔ ایک مزدور فرزاد علی کی ہدایت کے مطابق بڑی احتیاط سے کھرپا چلا رہا تھا اور موم جامے کے ارد گرد سے مٹی بھی ہٹاتا جا رہا تھا۔ تمامی نگاہیں ڈوبتے سورج کی روشنی میں بڑے ہی تجسس سے گھڑے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بلال شاہ کا چہرہ خوشی سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ 5-10 منٹ میں موم جامے کا بڑا حصہ مٹی سے باہر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی 2-2.5 برتن کا کنارہ بھی زمین سے ابھرا۔ یہ تانبے کا برتن تھا۔ 2 مزدوروں نے جلدی جلدی کھرپے چلائے اور تھوڑی ہی دیر میں تانبے کی گول مٹول ناند ہمارے سامنے آ گئی۔ ناند کا سائز عام مٹکے کے برابر تھا اور وہ تینوں اطراف سے مومے کپڑے میں ڈب کی ہوئی تھی۔ اسے اکھاڑ کر باہر لایا گیا۔ اس کا نیلگو تانبا اور تانبے پر بنے ہوئے مدھم نقوش و نگار کہیں کہیں سے صاف دکھائی دے رہے تھے اور غروب ہوتے سورج کی روشنی میں خوب دمک رہے تھے۔ میں نے مٹکے کا ڈھکن اٹھایا۔ وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ یہ معاملہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ یہ مٹکا وہی تھا جو تقریباً 20 سال پہلے فقیرے کے والد نے اپنے سسرال کے مکان کے پچھواڑے دبایا تھا، لیکن 6-7 مہینے پہلے اس جگہ کو کھودا گیا تھا اور مٹکا خالی کر دیا گیا۔ یہ کام کرنے والا کون تھا؟ فقیرے کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے مٹکے کو آخری بار 3-4 سال پہلے ہی چھیڑا تھا۔ جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی تو مٹکے میں سے کچھ اشرفیاں اور گھنے نکالے تھے، لیکن گھڑے سے دریافت ہونے والے آثار بتا رہے تھے کہ اس جگہ کی کھدائی صرف 6-7 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، یعنی میاں جی کی موت سے پہلے یا پھر فوراً بعد۔ مٹکے کے اوپر سے مٹی کھودی گئی، وہ نرم تھی اور علاقے کے سب سے تجربے کار گورکن علاؤالدین کا کہنا تھا کہ یہ گھڑا زیادہ سے زیادہ 8 مہینے پہلے کھودا گیا تھا۔ پھر آئینی کھرپی پر لگے ہوئے زنگ سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ اس لوہے کو دفن ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ یہ کھرپی 1-2 جگہ کے سوا تقریباً زنگ سے محفوظ تھی، جبکہ مٹی سے برآمد ہونے والی لوہے کی 1-2 بیکار اشیاء بری طرح زنگ آلود ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کوئی تیسرا شخص ہے جو اس مٹکے کی ٹھیک ٹھاک جگہ سے آگاہ تھا۔ وہ آیا اور سب کچھ سمیٹ کر خاموشی سے چلتا بنا۔ ممکن تھا کہ مٹکا خالی کرنے کے لیے اس نے جھولا یا بوری وغیرہ استعمال کی ہو۔ موقع سے ملنے والی کھرپی بھی یقیناً اسی کی تھی۔ کھدائی کے دوران یہ آخری مرحلے میں کھرپی ٹوٹ گئی اور وہ عجلت میں اسے وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ایک طرح سے یہ زنگ آلود کھرپی اس شخص کا واحد سراغ تھی جس نے 6-7-8 ماہ پہلے اس پر ڈھاکہ مارا تھا۔ خالی مٹکا نکلنے سے جہاں فقیرے کو صدمہ پہنچا، وہاں بلال شاہ اور رضاکار مزدوروں کے بھی منہ لٹک گئے۔ ایک طرح سے اب یہ پولیس کیس بھی بن گیا تھا۔ فقیرہ چاہتا تو نامعلوم ملزم کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا تھا۔ میں نے اکیلے میں بیٹھ کر فقیرے سے پوچھا، اگر کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ اس کے پیشانی پر لکیروں کا جال پھیل گیا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں جی، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، خاندان میں کوئی ایسا ویسا شخص جو اس مٹکے والے معاملے میں خاص طور پر دلچسپی لیتا ہو؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، میرا ایک چچا تھا، جب بھی ابا کے پاس بیٹھتا تھا ہنسی مذاق میں اشرفی اور گہنوں کی باتیں کرنے لگتا۔ کہتا تھا آپ نے ضرور کہیں چھپا رکھا ہے۔ ابا جی اس کے ہنسی مذاق میں ہی ٹال دیتے اور کہہ دیتے، ہاں چھپایا ہوا ہے میں نے خزانہ، دیگیں بھی دفن کی ہوئی ہیں گھر کے پچھلے برآمدے میں۔ میرے اس چچا کا نام اسحاق ہے، لیکن وہ تو پچھلے 4 سال سے جیل میں ہے۔ ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا وہ۔ اس کے ٹرک کے نیچے آ کر ایک بہت بڑا سرکاری افسر اور اس کا ملازم مارا گیا، بس اس وقت سے ہی جیل میں سڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، کہیں جیل سے بھاگ تو نہیں آیا وہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن وہ ایسا بندہ تو نہیں۔ انہی دنوں مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑ گیا۔ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھا اور اس کی رودات آپ انہی صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ سلجھتے 8-10 روز ہو گئے تھے۔ فارغ ہو کر میں 2 ہفتے بعد واپس شاہکوٹ پہنچ سکا۔ ایسا ہی فرزند علی کے پاس میرے لیے ایک اہم اطلاع تھی۔ اس نے بتایا کہ فقیرہ ہوشیارپور اپنے گھر تھا اور اب وہاں سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کی گمشدگی کی اطلاع دینے والا اس کا گونگا بھائی خدا بخش تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مقامی تھانے پہنچا تھا اور ان دونوں نے ایس ایچ او کو بتایا
کہ فقیرہ گھر سے غائب ہے۔ اس واقعے کو اب 10 روز ہو چکے تھے، لیکن اس کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ یہ بڑی خاص اطلاع تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود ہوشیارپور جانا چاہیے۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد میں اگلے روز ہوشیارپور روانہ ہو گیا۔ میری اطلاع کے مطابق فقیرے کا گھر ہوشیارپور کی ایک نوائی بستی کٹری رام سنگھ میں تھا۔ یہ کرائے کا مکان تھا اور پچھلے 6-7 مہینے سے خالی پڑا تھا، لہذا مالک مکان نے وہاں نئے کرایہ دار داخل کر دیے تھے۔ اسی گلی میں فقیرے کے بڑے بھائی گونگے خدا بخش کا گھر بھی تھا۔ میں کٹری پہنچ کر سیدھا اسی کے گھر میں گیا، وہ اور اس کی بیوی گھر ہی میں تھے۔ گونگے کی شکل و صورت فقیرے سے ملتی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کافی موٹا تھا۔ اس کی بیوی مجھے ہوشیار اور چالاک عورت نظر آئی۔ ایک بچی آنگن میں کھیل رہی تھی، دوسرا بچہ ماں کی گود میں تھا اور تیسرا شاید پیٹ میں۔ عورت نے مجھ سے پردہ نہیں کیا۔ اپنے خاوند کی ترجمانی کے لیے وہ تمام وقت ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اپنے دیور کے پاس وہ بہت فکر مند آئی تھی۔ کہنے لگی، تھانے دار جی، فقیرہ پچھلی سے پچھلی اتوار کو آیا تھا۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا، کئی مہینے بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میاں جی کی رقم اور زیوروں کا پتہ چل گیا ہے، پر موقع سے صرف خالی مٹکا ہی ملا ہے، باقی چیزیں کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ اس بارے میں بڑا ہی پریشان نظر آتا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن نام بتانا نہیں چاہتا۔ پہلے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو واپس آیا، پھر زکیہ کی طرف چلا گیا۔ زکیہ اس کی منہ بولی بہن ہے، یہی ہوشیارپور کی نویں آبادی میں رہتی ہے۔ کہنے لگا، میں زکیہ بہن کی طرف جا رہا ہوں، 7-8 بجے تک آ جاؤں گا، تو میرے لیے مٹر والے چاول پکا کر رکھنا۔ مٹروں والے چاول بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ۔ میں نے چاول پکائے، ساتھ میں آلو کا شوربہ بھی بنایا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ ساری رات ہم دونوں اس کی راہ دیکھتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ صبح میں نے گڈی کے ابے کو نویں آبادی بھیجا۔ زکیہ سے پتہ چلا کہ فقیرہ تو شام 6 بجے کے قریب آیا تھا، بچوں کے لیے مٹھائی بھی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چائے وغیرہ پی کر واپس چلا گیا۔ کہتا تھا کہ میں نے کسی بندے سے ملنے جانا ہے۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے تک خدا بخش اور اس کی بیوی سے بات چیت کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کسی وقت لگتا کہ خدا بخش کی بیوی شہناز بہت ہی گہری عورت ہے، کسی وقت وہ سیدھی سادے گرستن لگتی، جسے اپنے دیور سے محبت تھی، اور وہ اس کی گمشدگی پر ایک بڑی بہن یا ماں کی طرح پریشان تھی۔ گونگے خدا بخش نے بھی اشاروں کنائیوں میں اظہار خیال کیا۔ وہ کوئی ایسا ذہین شخص نہیں تھا اور صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے اشاروں کی زبان میں بتایا کہ فقیرے کی گمشدگی نے اسے ہلکان کر رکھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں کسی نے رقم اور گھنوں کی خاطر اسے جان سے نہ مار ڈالا ہو۔ اس نے کہا کہ شاہ کوٹ سے ملنے والی مٹکے پر فقیرے کے بچوں اور اس کے اپنے بچوں کا حق تھا، لیکن اگر اس مٹکے کی وجہ سے فقیرے کی زندگی خطرے میں ہے تو وہ لعنت بھیجتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ بھی وہ گونگا کر کے اور ہاتھ پیر ہلا کر نہ جانے کیا کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے شہناز سے اس کے سسر اور دوسرے عزیزوں کے بارے میں کئی ایک سوالات کیے۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب شہناز نے تسلی بخش دیے، لیکن کچھ کے جواب غیر تسلی بخش تھے۔ مثلاً وہ یہ نہیں بتا سکی کہ فقیرے والا مکان کرائے پر لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اس مکان میں بھی دونوں گھرانے بآسانی رہ سکتے تھے۔ شہناز اس سوال کا بھی معقول جواب نہ دے سکی کہ جب فقیرہ شام کے بعد واپس گھر نہیں آیا تو میاں بیوی نے فوری طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور کیوں رات بھر اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخر میں نے شہناز سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو پتہ تھا کہ میاں جی کی جمع پونجی شاہ کوٹ میں ہے اور فقیرہ پونجی وہاں کھوجتا پھرتا ہے؟ شہناز نے نفی میں سر ہلائی، کہنے لگی، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ ہی خبر تھی کہ وہ شاہ کوٹ میں ہے۔ میاں جی سے اسے پیار تھا، ان کے مرنے کے بعد وہ چپ رہتا، پھر جب بیوی بھی لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی تو وہ کچھ زیادہ ہی چپ رہنے لگا۔ امرتسر میں فرنیچر کی دکان تھی، اس پر ایک شاگرد نے قبضہ جما لیا۔ یہ کچھ عرصہ یہیں شام پور میں ڈانا ڈول پھرتا رہا، پھر ایک دن ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اپنے طور پر تو ہم نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کوئی 2 مہینے پہلے ایک بندے نے خبر دی تھی کہ اس نے فقیرے کو شاہ کوٹ کے قریب ایک بس اسٹاپ پر کھڑے دیکھا تھا۔ میرا بڑا ہی دل چاہتا تھا کہ کوئی شاہ کوٹ جائے اور اس کا پتہ کرے، پر کوئی سبب ہی نہیں بن رہا تھا۔
فقیرے کے بھائی بھابھی سے ملاقات کے بعد میں نے اس کی منہ بولی بہن ذکیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور ٹانگے پر سوار ہو کر نئی آبادی جا پہنچا۔ ایک سکھ ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ہی سادہ لباس میں تھے۔ کہنے کو تو ذکیہ کا گھر نیو آبادی میں تھا، لیکن اصل میں نیو آبادی کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کچی بستی تھی، پختہ اینٹوں کا بنا ہوا۔ اس میں اس کا یہ ذرا پرانا سا مکان تھا۔ خدا بخش و شناس سے مجھے جو بھی معلومات حاصل ہوئی ان کے مطابق ذکیہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کا نام غلام دین تھا۔ غلام دین گھر میں نہیں تھا۔ ذکیہ اور اس کی بہت ہی بری ساس سے ملاقات ہوئی۔ غالباً مقامی پولیس کے اہلکار تفتیش کے لیے یہاں آ چکے تھے، لہذا ہمیں دیکھ کر گھر والوں کو کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ ذکیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کو گلاب دین کی طرف بھیج دیا۔ گلاب دین کے آنے تک وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے ذکیہ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ بہت ہی آرزودہ نظر آ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ رو رو کر اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، بھائی فقیر 5-6 بجے آئے، میرے بچوں کے لیے مٹھائی بھی لائے تھے، مجھے بھی بہت بہت پیار دیا۔ کہنے لگے کہ اب میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہوشیارپور میں ہی رہوں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ وہ بھابھی کو منا لائیں۔ کہنے لگے میرے بس میں ہو تو میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ کروں، پر میں جانتا ہوں وہ مانے گی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانے گی، ہم دونوں بہن بھائی جائیں گے اور اسے لے کر آ جائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ پھر بولے کہ میرے لیے کوئی تکلف نہ کرنا، مجھے جلدی جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، پھر ملنے آؤں گا۔ میرے شوہر سے بھی نہیں ملے اور اٹھ کر چلے گئے۔ صبح سویرے بھائی خدا بخش آئے اور ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ رات بھر گھر ہی نہیں پہنچے۔ میں نے ذکیہ سے پوچھا، فقیرے نے تم سے اشرفی اور گونوں والی مٹکے کی نادی کی بات کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں جی، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو جب پولیس آئی، بھائی خدا بخش نے پولیس کو بتایا کہ میاں جی کی چھوڑی ہوئی مٹکی کا چکر ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ذکیہ رٹا رٹایا بیان دے رہی ہے۔ بار بار اس کی زبان اور اس کا لہجہ اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ہے جو اس کے ذہن پر موجود ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ذکیہ کا خاوند بھی آ گیا۔ میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ برآمدے کی طرف سے آ رہا تھا، اونچا لمبا صحت مند شخص۔ اس نے کندھے پر دہی کے 4-5 خالی کنڈے بھی رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص شیر فروش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ زنگ آلود کھرپی بھی آ گئی جو 12 دری والے میدان میں مٹکی کے پاس سے ملی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کھرپی کسی شیر فروش کی ہی تھی۔ دہی کے کنڈے برآمدے میں رکھنے کے بعد غلام دین صافی سے ہاتھ پہنچتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں ناند کے چور کے آس پاس ہی پہنچ گیا ہوں۔ غلام دین سے ملاقات کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ اور شک میں بھی پڑ گیا۔ وہ اکثر شیر فروش کی طرح ایک اکڑ شخص تھا اور اس کے علاوہ گھمنڈی اور غزیلا بھی تھا۔ بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، کبھی کھولتا اور کبھی بند رکھتا۔ ذکیہ پر اس کا بہت ہی رعب تھا اور اس کے سامنے وہ مجھے سہمی سہمی سی نظر آئی۔ ذکیہ اور گلاب دین سے مل کر میں سیدھا مقامی تھانے پہنچا۔ 12 روز پہلے فقیرے کے بھائی اور بھابھی نے اس کی گمشدگی کی اطلاع یہیں پر دی تھی۔ ایک سکھ سب انسپکٹر مت سنگھ یہاں کا انچارج تھا۔ اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت تفتیش ہوئی وہ مت سنگھ نے ہی کی تھی۔ مت سنگھ مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم کیس کی پیش رفت پر بات کرتے رہے۔ مت سنگھ نے اب تک جو کارروائی کی تھی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بھی اپنی معلومات سے اسے آگاہ کیا۔ میرے کہنے پر مت سنگھ نے فوری طور پر 2 سادہ پوش جوانوں کا انتظام کیا اور انہیں نیو آبادی بھیج دیا۔ ان جوانوں کے ذمے گلاب دین کی نگرانی کا کام لگا دیا گیا۔ ان جوانوں میں سے ایک سپاہی تھا اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل۔ مت سنگھ نے ہیڈ کانسٹیبل کو ایک عدد اسکوٹر بھی فراہم کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ٹیلی فون پر امرتسر ہیڈ کوارٹر میں بات کی اور اس قیدی کا پتہ چلایا جو امرتسر جیل میں تھا، جس کے بارے میں فقیرے نے بتایا تھا کہ وہ اس کا سگا چچا ہے۔ اس چچا کے بارے میں اگلے روز 11 بجے کے قریب رپورٹ ملی۔ یہ شخص جیل میں ہی تھا اور بڑی چین اور تسلی سے اپنی سزا بھگت رہا تھا۔
اب اس شخص پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرا شک غلام دین پر کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ متسنگھ کی خواہش تھی کہ میں جب تک ہوشیار پور میں رہوں اسی کے تھانے میں قیام کروں۔ وہ خود بھی تھانے کے اندر ہی رہائش رکھتا تھا۔ کھلے احاطے میں ایک طرف ملازمین کے لیے 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک کوارٹر میں میرا بستر لگا دیا گیا۔ عام پولیس والوں کے برعکس متسنگھ یہ خوش مزاج شخص تھا، ہنسی مذاق بہت کرتا تھا اور گالیاں بھی دیتا، تو ایسی مخنیہ قسم کی گالیاں کھانے والا سوچ میں پڑ جاتا کہ ہنسے یا غصہ کرے۔ متسنگھ تاج کا رسیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنے کوارٹر میں تاش کی محفل سجا لی اور مجھے بھی کھینچ کھانچ کر وہاں لے آیا۔ تاش کا کھیل وقت کا ویری ہوتا ہے۔ جس وقت قیمتی ہے اسے تاج کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن چڑھا اور کب شام ہو گئی۔ ہم بھی رات تقریباً 12 بجے تک کھیلتے رہے اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی کھاتے رہے۔ متسنگھ پوری طرح تازہ دم تھا، لیکن باقیوں کی نیند کی وجہ سے مت ماری جا رہی تھی۔ آخر جب میرے ساتھی حوالدار نے تیسری مرتبہ بیگم کا یکا پھینک دیا تو میں بھی پتے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ متسنگھ نے بھی پتے پھینک دیے۔ اسی وقت تھانے کے احاطے سے ایک اسکوٹر کی آواز آئی۔ یہ وہی اسکوٹر تھا جو گلاب دین کی نگرانی کرنے والا کانسٹیبل لے کر گیا تھا۔ اسکوٹر کے علاوہ ایک گاڑی کا شور بھی سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا۔ احاطے میں ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ ٹیکسی کے اوپر جنگلے میں ایک صندوق اور بستر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سپاہی بیٹھا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل کے پیچھے سکیہ کا خاوند گلاب دین نظر آیا۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی۔ ہم فوراً ہی باہر نکلے۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر سکیہ کے علاوہ اس کی ساس اور بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے ہی رنگ اڑے ہوئے تھے اور گلاب دین تو لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ ٹیکسی کے پیچھے ایک موٹر سائیکل بھی اندر داخل ہوئی۔ موٹر سائیکل پر ایک ASI اور رائفل مین بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی دوسرے تھانے سے تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسکوٹر اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ہمارے پاس آیا اور سلیوٹ کر کے بولا، ان لوگوں کو ہم نے اسٹیشن کے قریب سے پکڑا ہے جناب، لگتا ہے کہ بھاگ رہے تھے۔ میں نے گلاب دین کی طرف دیکھا۔ اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت یوں خاموشی سے گھر چھوڑنے والا یقیناً بھاگ ہی رہا ہوتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ ہم نے اسٹیشن کے قریب گلاب دین کو روکا تو یہ ہم سے الجھنے لگا۔ وہ تو شکر ہوا کہ یہ SI صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی مدد سے ہم اسے تھانے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ متسنگھ نے گلاب دین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، اوے ماں کے چنکے، کہاں بھاگ رہے تھے؟ سکیہ روتی ہوئی ٹیکسی سے باہر آئی۔ خدا کے لیے کچھ نہیں کہو ان کو، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ قصوروار اور بے قصور کا پتہ تو ابھی چل جائے گا۔ کاکا کی کاکی، متسنگھ نے اپنا بھاری بھرکم سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، سامان نیچے اتارو اور اچھی طرح تلاشی لو۔ ٹیکسی کا سامان بھی نیچے اتارا گیا۔ ڈگی میں سے بھی ایک سرنگ، ایک صندوق اور 2 گٹھریاں برآمد ہوئیں۔ ذکیہ مسلسل آہوازاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل بے قصور ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب ٹیکسی کی چھت سے اتارے جانے والا بوسیدہ بستر کھولا گیا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ لحاف کی تہوں میں سے ایک تکیے کا غلاف سونے کی اشرفی، چاندی کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ عین اسی وقت گمسم کھڑے گلاب دین نے جھپٹا مار کر SI کے پسٹل نکال لیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ چند لمحوں کے لیے سبھی ساکت کھڑے رہ گئے۔ پسٹل کھینچتے ہی گلاب دین نے سب سے پہلے SI کی ٹانگ میں گولی ماری اور پھر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اور متسنگھ بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اس نے بھاگتے بھاگتے گھوم کر ایک فائر کیا۔ دھماکے سے شعلہ نکلا اور گولی پیچھے کھڑی ٹیکسی کے شیشے میں لگی۔ ایک شناکی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی ذکیہ اور بچوں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی۔ رائفل مین نے بھی بھاگتے ہوئے ملزم پر ایک فائر کیا، لیکن وہ مزید نہیں کر سکا کیونکہ تھانے کا گیٹ ایک مصروف سڑک پر تھا اور گلاب دین پر چلائی جانے والی گولی کسی راہگیر کو بھی چاٹ سکتی تھی۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اگر تھانے کے احاطے میں سے ملزم یوں پسٹل چھین کر فرار ہو جاتا۔ میں نے اور متسنگھ نے پوری قوت سے اس کا پیچھا کیا۔ میں آگے تھا اور متسنگھ مجھ سے 6-7 قدم پیچھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا مگر قریبی سینما میں شو ٹوٹا تھا اور سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ گلاب دین نے تیز رفتار گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھرتی سے سڑک پار کی۔ مجھے بھی ایسی ہی تیزی دکھانی پڑی۔ سڑک سے 10-15 گز آگے جا کر ملزم پھسل کر گرا اور لڑکتا ہوا بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوتا اور مجھ پر گولی چلاتا، میں نے اسے چھاپ لیا۔
سب سے پہلے تو میں نے اس کی پسٹل والی کلائی قابو کی اور پھر بلال شاہ والے انداز میں چھپا مار لیا۔ گلاب الدین کو غیر مسلح کرنے کے بعد تھوڑی سی پھیٹی لگائی گئی، پھر حوالات میں دھکیل دیا گیا۔ ذکیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی بڑی ساس واویلا کرنے میں مصروف تھی۔ ذکیہ نے مجھے پاس بلایا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، بھائی فقیر ہمارے گھر میں ہی بند ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، آپ ان کی جان بچائیں۔ یہ اطلاع انکشاف انگیز تھی۔ ہم نے گلاب الدین کے اہل خانہ اور ٹیکسی ڈرائیور کو ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑا اور فوراً ہی نیو آبادی روانہ ہوئے۔ نشاندہی کے لیے ذکیہ کو ساتھ لے لیا گیا۔ ہماری جیب ہوشیارپور کی خالی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی تقریباً 10 منٹ میں گلاب الدین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ ذکیہ نے اپنے ہزار بند سے کنجی نکال کر تالا کھولا۔ صحن اور برآمدے کے بلب روشن تھے۔ ایک بہت بڑے کمرے کے اندر سے گزر کر ہم ایک چھوٹے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں بھی تالا تھا۔ یہ کمرہ تنگ و تاریک اسٹور تھا، اس میں بلب بھی نہیں تھا، لیکن بڑے کمرے کی روشنی میں اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا، اور یہ منظر حیران کن تھا۔ اس کے منہ میں ایک پرانا کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی گئی۔ فقیرے کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور یہ گہرا زخم تھا، اور کئی روز پہلے زخم سے جو خون فواروں کی صورت میں چھوٹا تھا وہ فقیرے کی سفید قمیض پر سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فقیرے نے نیموا آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور الگ سے گونگا کی آوازیں نکالنے لگا۔ ذکیہ اس کے قریبی بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں بار بار فقیرے کے باروں میں پھیر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہونٹوں سے بار بار یہ الفاظ نکال رہی تھی۔ کچھ عجیب سی حالت ہو رہی تھی ذکیہ کی، چہرہ جیسے بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ جب پولیس اہلکار فقیرے کی بندیشیں کھول رہے تھے، ذکیہ روتے ہوئے میری طرف مڑی اور بولی، تھانے دار جی، بھائی فقیرے کے والد میاں جی بیماری سے فوت نہیں ہوئے، بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع کسی دھماکے سے کم بھی نہیں تھی۔ میں نے غور سے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، لیکن پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بولی، ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب، میاں جی کو مفلر سے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا۔ کس نے کیا تھا یہ کام؟ میرے شوہر نے، ذکیہ نے اعتراف کیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ منظر پولیس ہیڈ کوارٹر کا تھا۔ میٹنگ روم میں ایس پی اور ڈی ایس پی کرن کمار کے علاوہ 8-10 پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ مجھے ان کے سامنے اس کیس کی تفصیلات بتانی تھی۔ در حقیقت 5 دن کے اندر یہ کیس دور و نزدیک مشہور ہو گیا اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس مشہوری کی سب سے بڑی وجہ اشرفی اور گہنوں سے بھری ہوئی مٹکا تھا۔ قیمتی دفن ہوئے خزانے اور ان کی باتوں میں دلچسپی لینا شاید ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی لیے میٹنگ روم میں ہر کوئی یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ مٹکا کس نے دفن کیا اور کس نے نکالی اور کیوں کر نکالی۔ میں نے یہ ساری روایات شروع سے سناتے ہوئے بتایا کہ یہ مٹکا تقریباً 20 برس پہلے اللہ جوایا نام کے ایک پیسے والے لیکن ایک ان پڑھ شخص نے شاہ کوٹ کی 12 دری کے قریب زمین میں دبائی تھی۔ ان 20 برسوں میں وہ کئی بار ہوشیارپور سے شاہ کوٹ پہنچا اور بڑی رازداری سے زمین کھود کر مٹکی کی موجودگی کی تسلی کرنے کے علاوہ اس نے دوبارہ اپنی ضروریات کے لیے مٹکی سے رقم بھی نکالی۔ خاندان میں اللہ جوایا کو میاں جی کہا جاتا ہے۔ میاں جی کے اکثر ہی عزیزوں کو شک تھا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کہیں دفن کر رکھی ہے اور اس جگہ کا پتہ ان کے چھوٹے بیٹے فقیر محمد کو ہے، لیکن یہ بات بھی غلط تھی۔ میاں جی نے بیٹے کو بھی مٹکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے کسی بہتر موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بیٹے کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ مٹکا اس کے نانا کے گھر کے پچھواڑے درختوں میں دفن ہے۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ ہے۔ ذکیہ اپنے شوہر گلاب الدین کے ساتھ نیو آبادی کے قریب کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ یہاں میاں جی کے کئی عزیزوں کو مٹکی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ وہاں گلاب الدین کو بھی تھا۔ گلاب الدین ایک اجٹ اور بے حد لالچی شخص ہے۔ گھر کے قریب ہی اس کی دودھ دہی کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہتا ہے۔ 1 برس پہلے جوئے کی بیٹھک میں اس کا ایک آدھی اور جواری سے جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے میں جواری کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں۔ نتیجے میں گلاب الدین پر کیس چلا جو ابھی تک زیر سماعت ہے۔ گلاب الدین نے جب سے میاں جی کی مٹکی کے بارے میں سنا، اسے بے حد بے قراری سے فکر لاحق ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی یعنی فقیرے کی منہ بولی بہن کے ساتھ اکثر فقیرے کے گھر جاتا رہتا۔ وہاں میاں جی سے بھی ملاقات ہوتی۔ وہ کبھی ہنسی مذاق میں اور کبھی سنجیدگی کے ساتھ انہیں
نہ ان کے بارے میں ٹٹولتا، لیکن میاں جی بھی ایک کائیاں تھے، وہ ایسی باتوں میں بھلا کہاں آتے۔ ایک دو بار انہوں نے گلاب دین کو رخائی سے جواب دے دیا کہ وہ اس ذکر کو بار بار نہ چھیڑے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گلاب دین دراصل کس کماش کا شخص ہے اور اندر ہی اندر اس میں کیا لاوا پکڑا ہے وہ جان گئے تھے۔ وہ اپنی طرف قدم قدم سرکتے ہوئے البتہ اس مہم خطرے سے بے خبر رہے، یہاں تک کہ وہ تاریخ رات پہنچ گئی جس کی بے رحم سیاہی نے ایک بلا کی طرح انہیں جکڑ لیا اور یوں بے بس کیا کہ وہ زندوں میں رہے اور نہ ہی مردوں میں۔ پھر کربناک چہرے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑے رہ گئے۔ وہ ایک بہت ہی سرد اور خاموش رات تھی۔ فقیرہ امرتسر میں تھا، وہ مہینے میں 2-3 بار ہی ہوشیار پور آتا تھا۔ گھر میں فقیرے کی بیوی سلطانہ اور اس کے بچوں اور میاں جی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نصف شب کے بعد غلام دین نے دیوار باندھی اور بڑی خاموشی سے گھر میں گھس آیا۔ اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا اور اس نے چہرے پر ڈھانٹا بھی باندھ رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے سلطانہ کو جگایا اور پستول دکھا کر دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں پر میاں جی سو رہے تھے۔ اس کے پاس ایک مضبوط رسی بھی تھی۔ اس نے سلطانہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سسر کو رسی کے ساتھ چارپائی سے باندھ دے۔ اسی دوران میاں جی جاگ گئے، لیکن گلاب دین کے ہاتھوں میں پستول اور آنکھوں میں خون دیکھ کر انہیں شور مچانے کا حوصلہ بھی نہیں ہوا۔ سلطانہ کو گلاب دین نے اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ معمول کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے میاں جی کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس دوران گلاب دین پستول تانے ان کے سر پر کھڑا رہا اور خوفناک دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ میاں جی بن چکے تو گلاب دین نے ان سے مٹکی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو میاں جی انکار کرتے رہے کہ انہوں نے کہیں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، لیکن جب بھپرے ہوئے گلاب دین نے ان کی جوان سال بہو کو ان کے سامنے زمین پر گرا لیا اور اس کے کپڑوں کے چیتڑے اڑانے لگا تو وہ غلام دین کی منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ مگر یہی سب کچھ منتیں سماجتیں بیکار گئیں اور گلاب دین جو انسان سے زیادہ حیوان نظر آ رہا تھا، پستول کے زور پر سلطانہ کو بے آبرو کیا۔ پھر وہ غرا کر بولا، بڈھا ابھی بھی تو نے کچھ نہیں دیکھا؟ میں پہلے تیری بہو کو اور پھر پوتی کو تیرے سامنے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ جب وہ معصوم بچی کو دبوچ کر کمرے میں لایا تو دادا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گلاب دین کو سب کچھ بتا دیا، ہر وہ بات بتا دی جو یہ شیطان پوچھنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی گلاب دین نے اس بد نصیب شخص کو معاف نہیں کیا۔ غالباً اپنی کارروائی کے دوران ہی اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ وہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اس پر خون سوار ہو چکا تھا، لہٰذا ان 3 جانوں کو ختم کرنا اسے کوئی زیادہ مشکل کام نظر نہیں آیا۔ اس نے سلطانہ اور اس کی بچی کو ساتھ والے کمرے میں بند کیا اور پہلے میاں جی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی بتی بجھا کر اس نے اپنے شکار کے گلے میں مفلر کا پھندا ڈالا اور اس وقت تک زور لگاتا رہا جب تک جسم روح سے آزاد نہیں ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں سلطانہ اور بچی کے پاس آیا۔ سلطانہ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک دیکھ چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ وحشی نے دوسرے کمرے میں اس کے سسر کی جان بھی لے لی ہے۔ اپنی اور اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے وہ اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ اس نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ ان دونوں کی جان بخش دے تو وہ ہمیشہ خاموش رہے گی، جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو ایک لفظ نہیں بتائے گی، پوری زندگی یہ راز اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ اس نے کہا کہ اس کا سسر بیمار تھا، کل شام اس پر دمے کا شدید حملہ ہوا، وہ کہہ دے گی کہ وہ دمے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ وہ بہت دیر یوں ہی گلاب دین کے سامنے آہو پکار کرتی رہی، نہ جانے گلاب دین کے دل میں بھی کیا آئی کہ وہ ان ماں بچی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے سلطانہ کا ہاتھ بچی کے سر پر رکھوا کر بڑی سخت قسم لی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہونٹ بند رکھے گی اور اپنے سسر کے بارے میں لوگوں کو وہی کچھ بتائے گی جو وہ کہہ رہی ہے۔ بعد ازاں اس نے میاں جی کا مردہ جسم چارپائی سے کھول کر دروازے کے قریب فرش پر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ وہ دمے کے دورے میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ جو ہی فقیرے کے والد کی کل کی رسم ہوئی، گلاب دین شاہکوٹ پہنچ گیا۔ اس نے مطلوبہ جگہ تلاش کی اور رات کی تاریکی میں وہاں کھدائی کر کے نان سے سارا سونا چاندی نکال لی۔ کھدائی کے لیے اس نے لوہے کی کھرپی استعمال کی۔ کھدائی کے دوران یہ کھرپی ٹوٹ گئی اور گلاب دین اسے جلدی میں وہیں چھوڑ آیا۔ بعد ازاں یہ کھرپی ہمارے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئی اور اب کھرپی کی وجہ سے مجھے گلاب دین پر شک ہوا اور میں نے سادہ پوش کے ذریعے اس کی نگرانی کروانے کا بھی فیصلہ کیا۔ گلاب دین کو توقع نہیں تھی کہ مٹکی والی جگہ کی دوبارہ کھدائی ہوگی اور وہاں سے برآمد ہو جانے والی کھرپی کے سبب فقیرہ اس کے بارے میں شک کرنے لگے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ گھڑے سے روپی برآمد ہونے کے بعد جلدی فقیرے کا دھیان بھی گلاب دین کی طرف چلا گیا، لیکن گلاب دین اس کی منہ بولی بہن کا شور تھا۔ اس نے گلاب دین کا نام پولیس کو لینے کی بجائے پہلے خود پر شور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوشیار پور پوچھا، اور ایک رات اپنے بھائی خدا بخش کے گھر رہنے کے بعد گلاب دین سے ملنے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ اس کا اندیشہ غلط نکلے اور اس کی منہ بولی بہن کا سواگ اس معاملے میں ملوث نہ ہو، لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ گلاب دین کے گھر علیحدہ کمرے میں جب فقیرے نے گلاب دین سے بات چیت کی تو خود بخود بات کھلنی شروع ہو گئی۔ فقیرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گلاب دین کی اصل کتنی خطرناک ہے، اور وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اپنے لیے کتنے خطرناکی پیدا کر رہا ہے۔ جب گلاب دین نے خود کو پھنستے دیکھا تو فقیرے پر ہی جھپٹ پڑا۔ اس نے نمک مرچ پیسنے والے ڈنڈے کی شدید ضرب فقیرے کے سر پر لگائی اور اسے بے ہوش کر ڈالا۔ بعد ازاں اسے گھر کی ایک تاریک کوٹری میں رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ 13 روز مسلسل اسی چارپائی سے جکڑا پڑا رہا۔ ضروری حاجت کے لیے اس کی چارپائی کے نیچے لوہے کی بالٹی رکھ دی جاتی۔ اس کے سر کا زخم بھی خراب ہو گیا اور اسے اب شدید بخار رہنے لگا۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ تمامی حالات سے آگاہ ہو چکی تھی، اور یہ خیال بھی اس کے لیے سونے روح تھا کہ اس کا بھائی اس کے اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح پڑا سسک رہا ہے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا تو دوسری طرف بھائی۔ وہ رشتوں کے لیے ایک سنگین دورائے پر کھڑی تھی۔ بھائی کی ہمدردی کرتی تو سواگ پھانسی پر جھولتا ہوا نظر آتا، سواگ کی کھاتی لبوں پر مہر لگا لیتی تو بھائی کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ آخر وہ عورت تھی، اسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ شوہر کیسا بھی ہو مجازی خدا ہوتا ہے۔ ڈولی پر سوار ہوتے وقت اس کے کانوں میں یہ بھی پھونکا گیا کہ اب شوہر کا رشتہ اس کے لیے سب سے مقدم ہے، سسرال کے سین سے اب اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ اس نے جیتے جی خود کو جنازہ ہی سمجھ لیا۔ وہ دل پر پتھر وہ سب کچھ کرنے لگی جو اس کا شوہر کہتا۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ گلاب دین نے فقیرے کو زندہ رکھنے کا خطرہ کیوں مول لے لیا؟ وہ اسے قتل بھی تو کر سکتا تھا، یقیناً قتل کر سکتا تھا، اور شاید ذکیہ کی تمام منت سماجت کے باوجود بھی کر دیتا، لیکن اسے قتل کیے بغیر بھی اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ ہوشیار پور چھوڑ کر آزاد قبائلی علاقے میں آباد ہونے کا پکا پروگرام بنا چکا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گلاب دین کے ننھیالی رشتہ داروں میں 1-2 پختون گھرانے بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ خیبر ایجنسی میں کہیں رہتے ہیں۔ بہرحال تمام انتظام مکمل کر کے سوموار کی رات کو گلاب دین نے گھر کا ضروری سامان سمیٹا۔ گھر سے نکلتے وقت ذکیہ نے پانی کی نکاسی کا راستہ بند کر کے سارے ہی نلکے کھول دیے۔ مقصد یہ تھا کہ جب رات پچھلے پہر پانی آئے تو نلکوں میں سے نکلنے لگے اور گٹر بند ہونے کے سبب گلی میں بہنے لگے۔ 2-3 گھنٹے پانی یوں ہی بہتا رہتا تو تنگ گلی تالاب بن جاتی۔ مجبوراً کسی کو دیوار پھلان کر گھر میں گھسنا پڑتا، اور نلکے بند کرنے کے دوران اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں پر ایک زخمی موجود ہے۔ میں نے مکمل رپورٹ پیش کر دی تو افسران نے مختلف سوالات پوچھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اسی لیے تسلی بخش جواب دیے۔ یوں یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ فقیرے کی بیوی کو لگی ہوئی چپ کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ وہ نہ تو بیمار تھی اور نہ ہی اس پر کسی نے تعویذ کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے عذاب سے گزر رہی تھی جس نے اسے گھنگ کر دیا تھا۔ وہ کس دل سے اپنے شوہر کے گلے لگتی، اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ اس کا وجود تو اس کے لیے گالی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اپنے سسر کی موت کا خونی راز تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک تاریخ دن رات کے دلکش مناظر نقش تھے۔ اسے چپ نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو اس کا حوصلہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ سینے میں چھپا کر بھی زندہ تھی۔ خود پر ہونے والی زیادتی کے 2-2.5 ماہ بعد اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا، اور شاید اس بچے کی موت کا ذمہ دار بھی گلاب دین ہی تھا۔ ایک روز میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے شاہ کوٹ سے ہوشیار پور گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کا شوہر فقیرہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 1 ہفتہ اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ جب سے سلطانہ ناراض ہو کر میکے آئی تھی، وہ پہلی بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا گیا۔ پہلے سلطانہ کے غمزدہ باپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ پھر میرے کہنے پر سلطانہ کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھی اور چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ 2 سال کی ایک پیاری سی بچی اس کی گود میں تھی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تم تھانے دار نہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ اگر یہ گھونگھٹ تم پردے کے لیے نکالتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شرمندگی کی وجہ سے نکال رکھا ہے تو شرمندہ تمہیں نہیں ہونے کی ضرورت،
تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ شرمندہ وہ ہوگا جسے اپنے کرتوتوں کی سزا پانے کے لیے اب دار کی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں اس کی لاش ایسی حالت میں دکھاؤں گا کہ اس کی گردن 1 فٹ لمبی ہو چکی ہوگی۔ سلطانہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر یکدم اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی رونے لگی۔ دونوں ماں بیٹی اس قدر روئیں کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگا کہ اس رات ایک بدبخت کے ہاتھوں ان دونوں پر جو بیتی تھی وہ اس کا شکوہ اپنے پیاروں سے آج کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں لگا کہ سلطانہ کی روح پر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھل رہی ہے۔ فقیرہ سلطانہ سے واقعی محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کی دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ 1-2 ہفتوں میں ہی سلطانہ کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی بیماری اس کے دل کا بوجھ تھا۔ جب یہ بوجھ کم ہوا تو بیماری بھی سمٹنے لگی۔ فقیرے نے ایک عقل مندی یہ کی کہ ہوشیارپور چھوڑ کر لاہور آ گیا۔ باپ کا نصف ترکہ اسے مل چکا تھا۔ یہ نصف ترکہ بھی 300 سونے اور 16 چاندی سے کم نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں فقیر محمد اب امیر محمد بن چکا تھا۔ اس میں اور شاہکوٹ کے ویرانے میں گھومتے ہوئے بدحال شخص میں اب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے لاہور میں اپنا ذاتی مکان بھی لے لیا اور وہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے پلاٹ بھی خرید لیا۔ اپنے ماؤں سے دور رہ کر سلطانہ جلدی نارمل ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کا مجھے موقع بھی ملا۔ سیشن اور ہائی کورٹ میں 2 سالہ کارروائی کے بعد غلام الدین ولد محمد بھٹہ کو سزائے موت ہوئی اور جولائی 1944 کی ایک حفظدہ صبح کو اسے جیل میں پھانسی بھی دے دی گئی۔ اگر سلطانہ چاہتی تو وہ اپنے مجرم کی گردن دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اسے یہ منظر دکھانے کے لیے میں نے جیل پولیس کے ایک انسپکٹر سے پیشگی بات کر لی تھی۔ لیکن سلطانہ جیل آنے کی ہمت نہیں کر سکی اور غالباً یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اس کے پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ یوں وہ کہانی جو شوق جمیلہ کی جھوٹ اور فقیرے کے غلط علاج سے شروع ہوئی تھی، شاہپور کی بارہ میں بھٹکنے کے بعد ہوشیارپور کے شیر فروش تک پہنچی اور رات کے آخری پہر جیل کے پھانسی گھاٹ پر ختم ہو گئی تھی۔